السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے پیارے دوستو؟ ویلکم ٹو مائی چینل ڈرائنگ ورسز اسٹوری۔ آج میں آپ کے لیے ڈرائنگ میں لے کے آئی ہوں ایک بہت پیارا گھر۔ ہم اس کو ڈرا کریں گے اور اس میں کلر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بہت پیاری اسٹوری سناؤں گی، گھر کی اسٹوری، جس کا نام ہے 3 خرگوشوں کا گھر۔ تو چلیے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں 3 خرگوش اپنی ماما اور پاپا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ تینوں بہت خوشی سے مل جل کر کھیلتے، اپنے ماما پاپا کی بات مانتے اور جنگل میں خوب گھومتے۔ ایک دن ان تینوں کے ماما بابا نے ان کو بلایا اور کہا، تم تینوں خرگوش اب بڑے ہو چکے ہو، اس لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ تم لوگ اپنے لیے نئے گھر بناؤ، اپنے خود کے گھر، جہاں پہ تم اپنی مرضی سے رہ سکو اور خوب مزے سے رہ سکو۔ اب آپ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہو، تو آپ اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بناؤ اور وہاں پہ رہو۔ تینوں خرگوش بہت اداس تھے، لیکن وہ خوش بھی تھے کہ وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ اداس اس لیے تھے کہ ان کے ماما بابا ان سے دور ہو جائیں گے۔ تو ان کے ماما بابا نے ان کو تسلی دی کہ تم لوگ پریشان مت ہو، ہم لوگ تم سے ملنے آتے جاتے رہا کریں گے، تم لوگ کوشش کرو اور اپنے لیے الگ سے اچھا گھر بناؤ۔ تینوں بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے چلیں گے اور اکٹھے مل کر اپنا گھر بنائیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تینوں بھائی مل کر چل دیے۔ انہوں نے آگے چلتے ہوئے راستے میں ان کو ایک بہت پیارا اور گھنا جنگل نظر آیا، جس میں بہت سے درخت تھے اور ان کے پاس ہی ایک بہت پیاری بڑی سی نہر تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا گھر یہیں پر بنائیں گے۔ تینوں خرگوش اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے گھر کے لیے چیزیں جمع کرنے لگے۔ سب سے چھوٹا خرگوش جنگل میں گیا اور کچھ لکڑیاں لے کر آیا اور اس نے لکڑیوں کے ساتھ گھر بنانا شروع کر دیا۔ دوسرا خرگوش، اس نے جنگل سے کچھ مٹی اکٹھی کی اور جمع کر کے لے آیا تاکہ اس سے اپنا گھر بنا سکے۔ لیکن جو تیسرا خرگوش تھا، اس نے سوچا کہ لکڑی سے بھی گھر زیادہ مضبوط نہیں بنے گا اور نہ ہی مٹی سے گھر مضبوط بنے گا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر وہ اپنے لیے اینٹیں اور سیمنٹ لے کر آیا تاکہ وہ اس کے ساتھ خوب مضبوط گھر بنا سکے۔ دونوں، چھوٹا بھائی اور دوسرے نمبر والا بھائی، اپنے سب سے بڑے بھائی کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، تم اینٹیں اور یہ سیمنٹ اٹھا کر لے آئے ہو، تم اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہو؟ ہماری طرح لکڑی سے یا مٹی سے جلدی سے اچھا سا گھر بناؤ اور رہنے لگ جاؤ، تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ ایک گھر ہی تو بنانا ہے۔ لیکن تیسرے خرگوش نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس نے کہا، تم لوگ اپنی مرضی سے اپنا گھر بناؤ، میں اپنی مرضی سے اپنا گھر بناؤں۔ تو سب سے چھوٹے خرگوش نے لکڑی سے اپنا بہت پیارا گھر بنا لیا۔ اسی طرح دوسرے خرگوش نے بھی اپنا گھر مکمل کر لیا اور دونوں مزے سے رہنے لگے۔ لیکن تیسرے خرگوش کا گھر ابھی کافی ٹائم پڑا تھا، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اینٹوں سے اور سیمنٹ سے گھر بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ایک ہفتے کے اندر تیسرے خرگوش نے بھی اپنا ایک بہت پیارا اور مضبوط گھر بنا لیا۔ تو تینوں بھائی مل کر ایک دوسرے کے گھر میں آئے اور خوب مزے کیے۔ ایک دفعہ ایک بھیڑیا ان کے گھروں کے پاس سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 3 خرگوش اکیلے رہ رہے ہیں، کیوں نہ آج ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا جائے۔ سب سے پہلے وہ سب سے چھوٹے خرگوش کے گھر گیا۔ اس نے کہا، خرگوش، اپنا دروازہ کھولو، میں ایک مسافر ہوں، مجھے اپنے گھر میں بلا لو اور مجھے کھانا بھی دے دو۔ خرگوش نے جب اس کی آواز کو سنا تو اس کو محسوس ہوا، یہ کوئی اچھی آواز نہیں، یہ تو کسی بھیڑیے کی آواز لگ رہی ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک برے بھیڑیے ہو اور تم مجھے کھا جاؤ گے۔ تو بھیڑیے نے کہا، اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں تمہارے گھر کو گرا دوں گا اور پھر تم کو کھا جاؤں گا۔ لیکن چھوٹے خرگوش نے دروازہ نہیں کھولا تو بھیڑیے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بڑے بازوؤں سے اور پاؤں سے
छोटे खरगोश के घर को तोड़ फोड़ दिया। छोटा खरगोश बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा और दूसरे नंबर वाले खरगोश के घर, जिसका घर मिट्टी से बना हुआ था, उसके घर भाग गया। तो भेड़िया उसका पीछा करते हुए मिट्टी वाले घर के पास पहुंचा और उसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे अपने घर में ले लो और मुझे खाना खिला दो। लेकिन छोटे खरगोश ने दूसरे भाई को बता दिया था कि ये एक भेड़िया है, इसकी बातों में मत आना। तो दूसरे खरगोश ने कहा, नहीं, मैं अपना घर नहीं खोलूँगा, तुम एक भेड़िए हो और बहुत बुरे भेड़िए हो, तुम हमें खा जाओगे। ये सुनकर भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा और तुम दोनों को खा जाऊंगा। ये कहकर भेड़िए ने अपने बड़े बड़े बाजुओं से और पाँव से उसका भी घर गिरा दिया। दोनों भाई जल्दी से भागे और अपने तीसरे भाई के घर पहुंचे और जल्दी से दरवाज़ा बजाया। तीसरे खरगोश ने दरवाज़ा खोलकर उनको अंदर लिया और कहा, तुम लोग परेशान मत हो, भेड़िया मेरे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी देर में वो भेड़िया खरगोशों का पीछा करते हुए तीसरे भाई के घर में पहुंचा। उसने फिर से दरवाज़ा बजाया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे अपने घर में आने दो और मुझे खाने के लिए भी कुछ दो। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हम लोग जानते हैं कि तुम एक भेड़िए हो, हम तुम्हें अपने घर में नहीं लेंगे, तुमने हमारे पहले भी घर तोड़ दिए हैं। ये सुनकर भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बड़े बड़े बाजुओं से और पाँव से बहुत ज़ोर ज़ोर से घर को गिराने की कोशिश की, लेकिन वो घर ईंटों से और सीमेंट से मजबूती से बना हुआ था। भेड़िए की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो घर नहीं गिरा सका। पहले भी उसने 2 घर तोड़े थे और अब तीसरा घर तोड़ते हुए उसको बहुत मेहनत लग रही थी। वो थक कर बैठ गया। उसने सोचा, कोई और रास्ता देखता हूँ जहाँ से मैं इस घर में दाखिल हो सकूँ और इन तीनों खरगोशों को खा सकूं। अचानक उसने घर की छत पे देखा तो वहाँ उसको एक चिमनी नज़र आई। उसने सोचा, क्यों ना मैं चिमनी के अंदर से जाकर इन तीनों खरगोशों को खा जाऊं। वो दीवारों से चढ़कर घर की छत पर चला गया। घर की छत पर चलने की वजह से उसके भारी कदमों की आवाज़ तीनों खरगोशों को आ गई। तीसरा खरगोश समझ गया कि वो भेड़िया घर की छत पर चढ़ गया है। उसके भाई बहुत डर गए, लेकिन उसने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ वो चिमनी से आने की कोशिश करेगा। तो जब भेड़िया चिमनी से घर में अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा तो तीसरे खरगोश ने जल्दी से चिमनी में आग जला दी, जिसकी वजह से वो भेड़िया जलकर राख का ढेर बन गया और इस तरह तीनों भाइयों की जान बच गई। ये देखकर दूसरे दोनों भाइयों को भी नसीहत मिली कि अब हमने अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाना है, मजबूत घर बनाना है, जिस तरह हमारे तीसरे भाई ने बनाया। इस तरह उन दोनों भाइयों ने भी अपने लिए एक मजबूत घर बनाया। तो हमारा ये घर भी तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी बच्चों आज की आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और